partnership continues to gain momentum. Frequent high-level exchanges and engagements have become a hallmark of our friendship and relationship, anchored in mutual trust, mutual respect, and mutual benefit. Over the course of the past year, I have mentioned close relationship which we have been pursuing and maintained close engagement with the Secretary of State Marco Rubio, including 2 productive meetings in Washington, D.C. پاک امریکہ تعلقات میں پیش رفت خوشائن ہے. تعلقات کو مزید مضبوط کرنا مشترکہ مقصد ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا امریکی کانگریس کے ارکان سے خطاب. کہا اعلیٰ سطح روابط پاکستان اور امریکہ تعلقات کی نمایاں خصوصیات ہیں. مارکو روبیو کے ساتھ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ٹرمپ انتظامیہ نے پاک امریکہ ایران مذاکرات میں مخلصانہ سہولت کار کا کردار ادا کیا. کشمیر کی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. آپ کی غلط فہمی دور اور جمع تفریق غلط ثابت ہوئی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل میمن کے بیان پر رد عمل. کہا پیارے بھائی ٹھنڈا پانی پئیں اور سر پر بھی ٹھنڈا پانی ڈالیں. صبح ہو گئی ہے. حقیقت میں آپ کے پری پول دھاندلی کے پروگرام ناکام ہو گئے. لیگی امیدوار نے الیکشن سے 1 رات قبل بیلٹ پیپرز کے تھیلے پیپلز پارٹی کے امیدوار کے گھر سے پکڑے. آپ کا تیر کشمیر کی وادیوں میں گم ہو گیا. اب ہر طرف شیر دھاڑ رہا ہے. جیت پر جشن منانا آتا ہے تو ہار پر برداشت کرنا بھی سیکھیں. گلگت میں آپ کی حکومت بن گئی تو اس کا مطلب وہاں بہت شفاف الیکشن ہوئے ہیں. آزاد کشمیر میں آپ ہار گئے تو وہاں دھاندلی ہوئی ہے. حکومت نے پیٹرول ڈیزل مہنگا کرنے کی پالیسی اپنا لی. عالمی منڈی میں سستے خام تیل میں پاکستان کے الٹے اثرات. پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کرنے کا سلسلہ زور و شور سے جاری. عوام حیران اور پریشان. روزانہ کی قیمتوں کا فارمولہ عوام کے لیے روز کا عذاب بن گیا. کل پیٹرول 1 روپیہ سستا کر کے 1 روپیہ 63 پیسے مہنگا کر دیا گیا. ڈیزل کی قیمت میں 1 روپیہ 55 پیسے اضافہ. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 335 روپے 81 پیسے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 388 روپے 38 پیسے مقرر کر دی گئی. وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی. خام تیل کی قیمتیں پچھلے ہفتے سے بھی نیچے آ گئیں. لندن بینچ مارک برنٹ کروڈ $84. امریکی خام تیل WTI $79 فی بیرل ہو گیا. ابوظہبی مارک مربان کروڈ $83 فی بیرل پر ٹریڈ کرنے لگا. عالمی منڈی میں قدرتی گیس کی قیمت $2.6 فی MMBTU ہو گئی. عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. اس طرح کے کام کسی کے مفاد میں نہیں. سسٹم ہار گیا تو جمہوریت کا نقصان ہوگا. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی حلقے میں ایک جگہ 25% اور دوسری جگہ 90% ٹرن آؤٹ ہو. مطالبہ کیا کہ جن حلقوں کے خلاف درخواستیں آئی ہیں ان کے نتائج فوری روکے جائیں. پیپلز پارٹی کے اعتراضات کا ازالہ کیا جائے. آئل ریفائنریز کی اپ گریڈیشن وقت کی اہم ضرورت ہے. یہ پاکستان کے توانائی تحفظ کے جامع نظام کا ایک اہم ستون ہے. وزیر اعظم نے پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دے دی. کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے ہدایت دی کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے اسٹریٹجک ریزروز بڑھائے جائیں. کہا جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ریفائنریز ملک کی توانائی کی ضروریات کو بہتر انداز میں پورا کریں گی. درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے اور ماحول دوست ایندھن کی فراہمی میں بھی معاون ثابت ہوں گی. پاک امریکہ تعلقات میں پیش رفت خوشائند ہے. تعلقات کو مزید مضبوط کرنا مشترکہ مقصد ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا امریکی کانگریس کے ارکان سے خطاب. کہا اعلیٰ سطح روابط پاکستان اور امریکہ تعلقات کی نمایاں خصوصیات ہیں.
مارکو روبیو کے ساتھ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پاک بھارت جنگ بندی میں سہولت کاری کی۔ پاکستان نے امریکہ ایران مذاکرات میں مخلصانہ سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، اسے شکست دینا پڑتی ہے اور ہم اسے بری طرح شکست دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کی بحریہ، فضائیہ، عسکری قیادت اور فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ اب ایران ہمارے ساتھ معاہدے کی بات کر رہا ہے۔ اگر ہم سخت کارروائی نہ کرتے تو مذاکرات کی نوبت ہی نہ آتی۔ ایران پر حالیہ امریکی جارحیت میں 60 شہری شہید اور 670 سے زائد زخمی ہوئے۔ ایرانی وزارت صحت نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے امریکہ اور اسرائیل کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف ہر حملے کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ غلط اندازے لگانے والوں کی فہرست میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یوکرین بھی جلد ایران کے رد عمل سے آگاہ ہو جائے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج نے آبنہ ہرمز سے گزرنے والے 17 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا۔ سینٹ کام کے مطابق 2 جہازوں کو غیر فعال کیا گیا جبکہ 2 پر سوار ہو کر کارروائی کی گئی تاکہ ایران پر عائد امریکی پابندیوں اور ناکہ بندی پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ ایران کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔